تین مزدور ایک جگہ کام کرنے گئے تو جو ان کا مالک تھا، جو ان سے کام کروا رہا تھا، اس نے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ ڈیوٹی کس چیز پر لگائی؟ ڈیوٹی لگائی، پہلے والے کو بتایا کہ آپ کو ایک باغ کی رکھوالی کرنا ہے۔ اس نے ایک باغ کو 3 حصے میں بانٹ دیا اور تینوں کو بتا دیا کہ یہ حصہ آپ کا ہے، وہ حصہ آپ کا ہے، وہ حصہ آپ کا ہے۔ پہلے والے کو بتایا کہ آپ کو یہ جو آپ کا حصہ ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرنی ہے، اس کو اچھی طریقے سے آپ دیکھیں گے۔ اور اس میں بہت سارے پھل تھے، اس نے اجازت دے رکھی تھی کہ صرف انگوروں کو ہی آپ کھائیں گے، یعنی آپ انگور کے درخت سے ہی انگور توڑ کر کھائیں گے، دوسرے درختوں پر ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ دوسرے درختوں میں ہاتھ لگائیں گے یا آپ دوسرے پھل کھائیں گے تو آپ کو ایک سزا ملے گی، آپ سزا کے مستحق ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ دوسرے والے کو بتا دیا کہ دوسرا جو باغ کا حصہ ہے اس کو آپ کو دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس کو بھی بتا دیا کہ صرف انگوروں کے درخت سے آپ کو انگور کھانے ہیں، اس کے علاوہ کوئی پھل آپ کو نہیں کھانا۔ اگر کوئی پھل آپ کھائیں گے تو آپ یاد رکھیے کہ سزا کے مستحق ہوں گے، آپ کو سزا دی جائے گی۔ تیسرے والے کو بھی یہی بتایا کہ فلاں باغ ہے، اس کی آپ رکھوالی کریں گے اور انگوروں کے درخت سے انگور کھائیں گے، انگوروں کے علاوہ دوسرے درخت میں ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اگر دوسرے درخت سے آپ نے پھل کھائے تو آپ کو سزا دی جائے گی، آپ سزا کے مستحق ہوں گے۔ تینوں مزدوروں کو ڈیوٹی دے دی گئی اور تینوں مزدور ڈیوٹی کرنے لگے۔ اب جو پہلے والا تھا، جس کو بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کا حصہ ہے اور اس کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنا اور صرف انگور کھانا، تو پہلے والے نے تو اپنی جو ذمہ داری تھی وہ بہت ہی بہتر طریقے سے نبھائی۔ اس نے انگور ہی کھائے، انگور کے علاوہ کسی درخت میں، کسی پھل میں ہاتھ نہیں لگایا۔ انگور کے علاوہ جیسا کہ مالک نے بولا تھا ویسا ہی اس نے کیا، اس کے علاوہ کسی چیز میں ہاتھ نہیں لگایا۔ جو دوسرا والا تھا اس نے باغ کی رکھوالی تو ٹھیک ٹھاک کی، لیکن انگور کے علاوہ دوسرے درختوں سے بھی اس نے پھل توڑ کے کبھی کبھی کھا لیے۔ باغ کی رکھوالی بھی کی اور کبھی دوسرے درخت سے پھل بھی توڑ کے کھائے۔ اور جو تیسرا والا تھا اس نے نہ ہی باغ کی رکھوالی کی صحیح سے، نہ ہی اس کو پانی دیا، نہ ہی اس کو سینچا، اور کبھی انگور کے درخت سے اس نے انگور توڑ کر کھائے، کبھی دوسرے درخت سے دوسرے پھل توڑ کر کھائے، یعنی دوسرے درختوں سے پھل بھی توڑ کر کھاتا رہا اور باغ کی رکھوالی بھی نہیں کی، یہاں تک کہ اس کا جو حصہ تھا وہ بالکل سوکھ گیا اور یہاں تک کہ جو پھل لگے ہوئے تھے وہ خراب ہو گئے۔ اب جب مالک آیا اور مالک نے تینوں کو بلایا اور پوچھا کہ آپ لوگ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اس پر کتنا کھرے اترے؟ پہلے والے کے ساتھ گیا، پہلے والے نے جو باغ کا حصہ لیا ہوا تھا اس نے معائنہ کروایا اور کہا دیکھیے میں نے جو باغ میں رکھوالی کی تھی، جو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے وہ آپ کے کہنے پر صحیح طریقے سے ڈیوٹی کی اور جو آپ نے بتایا ویسا ہی میں نے کیا۔ میں نے انگوروں کے درخت سے صرف انگور کھائے، میں نے باغ کی رکھوالی بھی کی، انگور کے درخت کے علاوہ میں نے کسی بھی پھل میں ہاتھ نہیں لگایا۔ تو مالک بہت خوش ہوا اور خوش ہونے کے بعد اس نے اس کو انعام و اکرام سے نواز دیا۔ دوسرے والے کے پاس گیا، دوسرے والے نے اپنا حصہ دکھایا اور کہا دیکھیے میں نے باغ کی رکھوالی بہت اچھی طریقے سے کی، لیکن غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ آپ نے بتایا تھا کہ انگور کے علاوہ کسی اور پھل میں ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے انگور کے درخت سے انگور بھی توڑ کر کھائے اور کبھی کبھی دوسرے پھل بھی کھا لیے۔ تو مالک اس سے غصے میں آیا اور مالک کو یہ برا بھی لگا کہ میں نے تمہیں جس چیز سے منع کیا تھا وہی چیز تم نے کر دی۔ تو وہ مزدور بولا کہ میں نے اس لیے دوسرے پھل کبھی کبھی توڑ کر کھا لیے، میں نے سوچا آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ مجھ پر رحم فرما دیں گے اور آپ مجھے معاف فرما دیں گے۔
تو باغ کے مالک نے کہا کہ میں ضرور تمہیں معاف کر دیتا، میں ضرور تمہیں معاف کر دیتا اگر میں یہ بول کے نہ جاتا کہ دوسرے پھل نہیں کھانے، لیکن چلو تم نے کھا لیا، اب تم سزا کے مستحق ہو۔ تم نے باغ کی رکھوالی تو صحیح کی، لیکن سزا ملے گی، لیکن کم ملے گی۔ مجرم تو ہوئے ہو لیکن کم سزا دی جائے گی، لیکن سزا ضرور دی جائے گی کیونکہ تم نے میری بات نہیں مانی۔ ٹھیک، تیسرے انسان کے پاس مالک گیا، تیسرے والے سے پوچھا کہ تم نے کس طریقے سے میرا جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ کس طریقے سے نبھایا اور میری بات پر کتنے کھرے اترے؟ اس نے کہا کہ مجھے معاف کیجئے، یہ دیکھیے سامنے باغ ہے، اس کی نہ ہی میں رکھوالی کر پایا، اور میں نے آپ کے جو آپ نے بتایا ایک بھی بات پر میں کھرا نہیں اترا، اور میں نے خوب پھل کھائے، خوب توڑ توڑ کر پھل کھائے، یعنی باغ کی رکھوالی بھی نہیں کی اور پھل بھی کھائے، یعنی کسی بات کو مانا ہی نہیں۔ تو مالک بہت زیادہ ناراض ہوا اور کہا تم تو مکمل سزا کے حقدار ہو، تم نے کوئی کام کیا ہی نہیں، یعنی تمہیں جو بتایا گیا تھا تم اس پر کھرے اترے ہی نہیں، تم نے ایک بات بھی نہیں مانی۔ تو بتانے والے نے بتایا، لکھنے والے نے کتاب میں لکھا کہ اس واقعے سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا اور فرما دیا کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یعنی یہاں سے ہم کو جانا بھی ہے، موت بھی ہے، موت ہر انسان کو آنی ہے، ہر جاندار کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے فرما دیا اور اصول بتا دیے، آپ کو ضابطے بتا دیے گئے، قانون دے دیے گئے کہ یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو گناہگار ہوگے اور اس کا عذاب یہ ہے۔ اور جو انسان دنیا میں آ کر گناہ نہیں کرتا اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی مثال وہ پہلے والے کی طرح ہے، یعنی اس نے پھلوں کی بھی رکھوالی کی، انگور ہی کھائے، اور جو باغ کی رکھوالی کر رہا تھا اس کو بھی صحیح طریقے سے اس نے انجام دیا، پہلے والے کی مثال ہے۔ اور جو دنیا میں آیا اس نے نیک اعمال بھی کیے، اور کبھی کبھی کوئی ایسی چیز اس سے ہو گئی کہ وہ گناہ ہو گیا، کوئی گناہ بھی کر لیا، یعنی نیک اعمال کرتا رہا اور کبھی کبھی کوئی گناہ کا کام ہو گیا، تو اسے سزا تو ملے گی لیکن وہ معاف کر دیا جائے گا، اسے سزا ملے گی، سزا کا وہ مستحق ہوگا، وہ دوسرے والے کی طرح مثال ہے۔ لیکن جو تیسرا والا تھا جس نے نہ تو باغ کی رکھوالی کی تھی اور پھل بھی خوب توڑ کر کھائے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اور نیکی نہیں کرتا ہے، صرف گناہ ہی گناہ کرتا رہتا ہے، صرف گناہ ہی میں لگا رہتا ہے، اس کی مثال تیسرے والے کی طرح ہے۔ تو سمجھانے والے نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا، بتانے والے نے بڑی اچھی طریقے سے بتایا کہ دنیا میں آئے ہو تو کچھ اچھے کام کر جاؤ، دنیا میں آئے ہو تو نیک کام کر جاؤ، کیونکہ دنیا جو ہے یہ ایک قید خانہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا؟ یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آتا، یہ سمجھیے کہ سب کرایہ دار ہیں، کوئی آج ہے تو کل نہیں ہے، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے۔